ایسے نہ نانا نہ بابا نہ بھیا، یہ ہیں انصار امام حسین۔ قدم قدم پہ اب پیغام دے رہا ہوں، قدم قدم پہ حسین کہتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ، چراغ بجھا دیے چلے جاؤ، جلایا گیا کوئی گیا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عارفاً بحق ہی کے ساتھ حسین کو مانا، اور ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی ان کی مظلومیت کو سن کے گریہ کر رہے ہیں۔ مختلف قبائل کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے، کچھ مدینے سے، کچھ آدھے راستے سے، کتنے ہوئے سب مکمل ملا کے 72۔ ایک بھی ایسا دکھا دے کوئی کہ چھوڑ کے بھاگا ہو۔ لیکن دیکھیے گا، میں ایک منزل دے رہا ہوں، یہ مجلس پیغام ہے۔ دل کے اندر جو قدورتیں ہیں ان کو نکال کے پھینک۔ زندگی زیادہ نہیں ہے، ایسی زندگی گزارو کہ حسین تمہیں کلیجے سے لگا ہے۔ ہم حر نہیں بن سکتے، حریت بتائی جا رہی ہے، حریت سمجھائی جا رہی ہے، کم سے کم حر کے غلام بننے کی کوشش کر۔ جسے حسین اٹھا لے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ منزل سن لیجئے گا، یہ ایام اختتام کی منزل پر ہے۔ جناب شہربانو، کم سے کم 50 کنیزیں حسین کے پاس آنے سے پہلے تھی، لیکن جیسے ہی جناب شہربانو حسین کے گھر آئے، دھیرے دھیرے انہیں آزاد کر دیا۔ آخری کنیز کا نام تاریخ میں شیری لکھا۔ دیکھیے، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہو، ورنہ میں کہوں گا کربلا احساس ہے، احساس ضرور ہوتا ہے۔ بعد جناب شہربانو امام حسین علیہ السلام نے جناب شیری کو آزاد کیا، اور یہ بنی ہاشم کے خاندان کا دستور تھا کہ جب کوئی یہاں سے جاتا تھا تو اسے تحائف دیے جاتے تھے، تحفے دیے جاتے تھے۔ جو جیسا مرد ہے تو اس کو مرد کے حساب سے، عورت ہے تو اس کو عورت کے حساب سے۔ جناب شہربانو جب جانے لگی تو حسین نے کہا ٹھیک۔ جناب شیری جب جانے لگی تو کہا کہ ٹھیک جی، کہا جی مولا، کہا تم جا رہی ہو کچھ لیتی جاؤ، ہمارے گھر کا دستور ہے۔ جو بیوی تحفہ لے کے آ رہی ہے چادر لے کے آ رہی ہے۔ میں تو صرف ایک منزل سنا رہا ہوں آپ کو، ورنہ منصائب تو بچے کو یاد ہے۔ جو بیوی تحفہ لے کے آئے وہ ایک چادر لے کے آئے، تو کیا کہا جناب شیری؟ مولا اتنی چادروں کا کیا کروں گے؟ کہا حسین نے کہا شیری لے جاؤ، کیا پتا کبھی تمہارے کام آ جائے۔ چادروں کو سمیٹ کر ایک بڑی چادر میں اسے باندھا۔ لیکن جناب شیری نے کہا مولا ایک خواہش ہے۔ کہا شیری مانگو، کریم ابن کریم کا بیٹا ہوں، عطا کروں گا۔ نوجوانوں محسوس کرنا، کوشش کرنا کہ آنکھ سے آنسو نکلے آئے، کیونکہ وہ جنت البقیع سے شہزادی آئی ہے، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر حسین کے زخموں کا مرہم لے۔ دیکھیے، جو یہاں آنکھ روئے گی وہ وہاں نہیں روئے گی، یہ حدیث ہے معصوم۔ کیا ہے شیری خواہش تمہاری؟ کہا مولا جب آپ بھیج ہی رہے ہیں، جب میں اپنا گھر بناؤں، میں مولا آپ سے کہتی ہوں میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیں۔ مولا نے کہا کہ شیری ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ کہا مولا صرف اکیلے نہیں، میری شہزادیوں کو لے کے آنا، میرے شہزادوں کو لے کے۔ کہا ٹھیک ہے شیری، تمہاری اس خواہش کو پورا کرو۔ جناب شیری چلی حسین کے گھر سے۔ اب شیری نے اپنا ایک گھر بنوایا، ایک قلعہ جسے قلعہ شیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے گیا، شیری انتظار کر رہی ہے۔ دھیرے 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 وقت گزرنے لگا، لیکن شیری کے گھر میں جو ایک کمرہ تھا، ابھی مختلف روایت ہے جو میں نے پڑھی کہ کمرہ تھا اور وہاں سے وہ راستہ دکھتا تھا کہ جو مدینے سے آتا تھا۔
اس میں ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی، شیری اس کھڑکی سے دیکھتی تھی اور قافلے والوں کو کہ میرا مولا نے کہا ہے تو وعدہ پورا ہوگا۔ بہرحال جب محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہوا، ادھر شیری کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے آقا نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، لیکن یہ خبر کے ساتھ ساتھ جناب شیری کو یہ بھی خبر ملی تھی کہ حسین کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہے کہ جس کا نام خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، جزاکم من السیدہ جزاکم من الحسین۔ حسین کے یہاں ایک چھوٹا بچہ آیا ہے کہ جس کا نام اصغر ہے۔ حسین چلے سفر کے لیے، سفر جاری ہے، اب ادھر شیری انتظار کر رہی ہے۔ شیری نے اپنی کنیزوں کو بلائے اور بلانے کے بعد ایک ایک حجرہ سجایا، یہ میرے آقا حسین کا، یہ میرے مولا عباس کا، یہ علی اکبر کا۔ جب حجروں کو سجا دیا پھر جناب شیری الگ الگ مسندیں لے کے آئے اور ان حجروں میں بچھا کر کنیزوں سے کہہ رہی ہے یہ وہ مسند ہے کہ جس میں میرا آقا حسین بیٹھے گا، یہ وہ مسند ہے کہ جس میں میرا مولا عباس بیٹھے گا، اے کنیزوں یہ وہ مسند ہے کہ جس پہ حسین کا شہزادہ علی اکبر بیٹھے گا۔ ارے جب خبر سن لی تھی نا کہ حسین کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہے، اس کا نام اصغر ہے، ارے شیری نے اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا جھولا بنایا اور کنیزوں نے کہا ارے یہ وہ جھولا ہے کہ جس میں حسین کا شہزادہ علی اصغر جھولے گا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے لوگ مجلس کو تمام کر رہا ہو۔ عزادارو محرم آ گئے، پہلا محرم دوسرا محرم دن گزرتے رہے، ارے 10 محرم کو جب حسین کی شہادت ہو گئی، ارے سر کو کاٹ کے ظالموں نے نیزے پہ بلند کر دیا۔ اب یہ قافلہ جب کربلا سے اہل حرم کا چلا، ارے گردن میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ہے۔ عزادارو جب یہ محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کے مہینے میں ایک روایت ملتی ہے کہ سفر کے مہینے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ محرم کے آخری دن تھے کہ جب حسین کا یہ سجا ہوا سر جناب شیری کے دروازے پہ جب یہ قافلہ آیا اور وہ نیزہ کہ جس میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے، شیری ابھی راحت تک ہی رہی تھی کہ شاید کوئی آ جائے، ادھر گل باب ہوا، دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا، ارے نیزے ہیں، اس پہ کٹے ہوئے سر ہیں، ان سے لہو بہ رہا ہے۔ سپاہیوں نے کہا اے شیری تیرا قلعہ بڑا ہے، تیرے گھر کا صحن بڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک رات تیرے یہاں آرام کر لے۔ شیری نے کہا آ جاؤ، یہ قافلے والے آئے، اہل حرم کا قافلہ آیا اور وہ نیزے بھی آئے اور شیری کے گھر کے صحن میں عزادارے سنیں گے جملے، شیری کی گھر کے دیوار سے ان نیزے کو دیکھ کر رکھ دیا گیا اور جو بیویاں تھی وہ کھلے آسمان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہ سپاہی جب تھوڑے سے دور ہوئے تو شیری ان کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے تم بڑی مظلومہ لگتی ہو، ارے تم نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ جو تمہیں اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ جناب زینب کے بھی سوالے سے سر جھکائے ہوئے ہیں، جناب سکینہ کے بھی چہرہ بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں، جملے سنیں گے۔ ارے زینب نے
کا حق ادا کیا۔